أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے اور نہ ان سے بات کریں گے اور نہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے۔ جب ان سے صلح کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے، اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ رب العالمین نے اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کے کام کو نہ کرنے پر قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ ان آیات میں قسم اٹھانے کا ذکر ہوا چاہتا ہے، پھر سورۃ المائدہ کے اندر بھی تفصیلی اس کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قسم کس چیز کی اٹھائی جا سکتی ہے؟ قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ انسان قسم اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم قطعی طور پہ نہیں اٹھا سکتا۔ والدہ کی قسم، والدہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، بہن کی قسم، بھائی کی قسم، یہ جو قسمیں ہوتی ہیں، اس طرح کی قسمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی قسم اٹھانی بھی نہیں چاہیے۔ انسان کو اپنی گفتگو پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کی قسم اٹھا لے، مثلا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، اب تو غلام ہے نہیں، تو کیا کرے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، ان کو او کسوت ہو، یا ان کو کپڑے دے، اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو، غریب ہو، پھر اس کے بعد کی صورت یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ پہلے نمبر پہ 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا، ان کو کپڑے پہنا دے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھ لے۔ اب آیا کہ کھانا کیسا کھلائے؟ جیسے اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے گھر میں، تو اس طرح کا کھانا کھلائے۔ اگر وہ اچھا کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے کھلائے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ درمیانہ کھانا ہونا چاہیے۔ اور یہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، یہ کتنے ٹائم ہے؟ یہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، ایک ٹائم نہیں بلکہ 2 ٹائم۔ آئیے اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ، عُرْضَةً اللہ کے نام کو ہیلا، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا کہ اس طرح تم قسم کھاؤ کہ اللہ کی نیکی نہ کرنے کی قسم، میں نیکی نہیں کروں گا اللہ کی قسم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کے نہ کرنے کی قسم، وَتُصْلِحُوا صلح نہ کروانے کی قسم لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ باللغو تمہاری لغو قسموں پر، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی بات بات پہ قسم اٹھا لینا، قسم سے، فلاں قسم سے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، جیسے میں نے بتایا ہے، تو یہ قسمیں نہیں ہوتی۔ باللغو فی ایمانکم، یہ کوئی قسمیں نہیں ہے، یہ تو لغو بات ہے، فضول باتیں ہیں۔ ولیکن یؤاخذکم،
لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو۔ انسان قسم کھاتا کیوں ہے؟ اپنی بات کو دوسروں کے دل میں جگہ دینے کے لیے، اپنی بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، کہ اللہ کی قسم میں اس میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس قسم پر جب اللہ کا نام آتا ہے اس انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اگر یہ قسم کھائے اور اس کو پورا نہ کرے، اس پر اس کو پوچھ بھی ہوگی، گناہگار بھی ہوگا، لہٰذا اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قسم ٹھیک ہو، اچھے کام کے لیے ہو، اگر غلط کام کے لیے ہو، میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایسی قسم کھا لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کی قسم، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، یہ غلط کام کی قسم ہے، ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور مواخذہ ان قسموں پر ہے جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس کو جب معلوم ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے، کہ وہ اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملے کی نسبت قسم کھا بیٹھے، تو وہ معاملہ اس طرح نہ ہو، تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اب وہ کفارہ دے اور آئندہ کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اور اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔